الفاتحة فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. امدادکن امدادکن ازرنج غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر. غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے دولہا مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، ذی القعدہ شریف دا دوسرا جمعہ ہے، 11 تاریخ ہے، اور گزشتہ 4 جمعہ تو میں اور آپ مل کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا تذکرہ خیر کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ اور عزیز آپ دے تذکرے دے اندر کوشش کریں گے کہ اس واقعے نو مکمل کر دیتا جائے، کیونکہ اگلا جمعہ المبارک حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی ولادت باسعادت انشاءاللہ العزیز میں اور آپ تذکرہ کریں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں توانوں سانو سارے نوں سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے دے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے زندان دے اندر، جیل دے اندر وہ خواب دی تعبیر ارشاد فرمائی، جیڑی کہ بادشاہ وقت نو خواب آئی سی کہ 7 گائیاں موٹیاں اور 7 گائیاں کمزور، 7 خوشے جڑے نے فصل دے وہ سبز ویکھے تے 7 ویکھے خشک۔ تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی، تو بادشاہ وقت نے تعبیر سن کے بڑا تعجب کیتا کہ جتھے میرے کاہن، میرے نجومی سارے اپنا انکار کر گئے، اتھے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے میری خواب کی تعبیر ارشاد فرمائی۔ اتنا ذہین آدمی تے جیل دے اندر ہوئے، اس طرح دے ذہین آدمی نو تے تخت نشین ہونا چاہیے ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دیر تک میں زندان کے باہر نہیں آنا جنی دیر تک انہاں 40 بیبیاں والا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نال جڑا گزریا اس دے بارے بادشاہ وقت جتنی دیر تک میری تصدیق نہیں کرواندا، میری سچائی کی تصدیق نہیں کرواندا، اتنی دیر تک میں زندان چوں باہر نہیں آواں گا۔ قصہ مختصر کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے انہاں 40 بیبیاں نے گواہی دیتی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جدو زندان وچوں باہر تشریف لے آئے تو وہ جڑے 1400 قیدی سن انہوں نے بھی اپنے نال لے کے آئے۔ تو آپ نے جس ویلے دربار عالیہ دے اندر قدم مبارک رکھیا تو وقت دے بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا چہرہ ویکھیا اور ویکھ کے حیران ہو گیا کہ اتنا خوبرو، اتنا حسین و جمیل بندہ جڑا ہے وہ خواب کی تعبیر بھی دس دے، انہوں علم بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس نے چاہیا کہ میں اس نو اپنی وزارت دے اندر رکھ لواں تاکہ جڑا یہ ذہانت دے اندر ہے وہ ذہانت دے نال جڑے 4-7 سال جڑے کاشتکاری دے آنے نے اس دا غلہ جڑا کٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، اگر اس نے تعبیر دسی ہے تو طریقہ بھی اس نو ہی آندا ہوئے گا، کیونکہ آپ نے فرمایا سی کہ جڑا 7 سال کاشتکاری ہوئے گی، سبزہ ہوئے گا، اس سال دے اندر سٹیاں سمیت گندم جڑی ہے انہوں سنبھال لیا جائے تاکہ خراب نہ ہوئے، سٹیاں سمیت ہی۔ تو انہاں پیشن گوئیاں تے بادشاہ وقت نے کہا کہ کیوں نہ یہ سارا نظام